لہذا مشتبہات جو ہیں حلال اور حرام کے درمیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بچنا ہے. جو دل میں کھٹک پیدا کریں تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کسی نے مشتبہ چیزوں سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین کو اور اپنی عزت اور آبرو کو بچا لیا. بات ہماری یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں، مگر اختتام کے پہلے ایک مثال ہم سنتے جائیں. مسلمان اگر بہت امیر ہو الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے. طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور پسندیدہ ہے. مال کے اعتبار سے بھی مومن طاقتور ہو الحمدللہ یہ پسندیدہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں خود ایک کامیاب تاجر تھے وہاں پر اللہ کے نبی نے تاجروں کی ایک جماعت تیار کی. انہی کے اندر ایک تھے طلحہ بن عبید اللہ. مختصر طور پر ان کو سامنے رکھے. ہمارے لیے آئیڈیل یہ ہونے چاہیے. پیسہ کوئی بری چیز نہیں ہے. کب بری چیز نہیں ہے یہ مثال سامنے دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول جو ہے وہ تجارت کے اندر بڑے ماہر تھے، مگر تجارت کے ساتھ ساتھ زراعت میں بھی بڑی دلچسپی لیتے تھے. ان کو شغف تھا، شوق تھا کھیتی باڑی کا بھی، زراعت کا بھی. لہٰذا عراق اور عرب کے اندر کئی فارم ہاؤس آپ کے تھے. فارمز تھے کئی جہاں پر مختلف قسم کی چیزیں اگا کرتی تھی عراق میں اور عرب کے اندر. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خاص طور کے آپ کے دو باغ جو ہے مشہور ہیں، سرات اور قطات. یہ دو باغ آپ کے کھیت مشہور ہیں جہاں پر جن میں سے صرف قطات جو آپ کا کھیت تھا اس کے اندر 20 اونٹ ڈیلی اس کھیت کو سیراب کرتے تھے. اب ہم سمجھ نہیں سکتے جب 20 اونٹ کسی کھیت کو پانی جو ہے وہ ایریگیشن کے اندر لگے ہوئے ہوں تو وہ کھیتی کتنی بڑی ہوگی، پیداوار کیسی ہوتی ہوگی. اسی طریقے سے جو بھی آمدنی تجارت کے ذریعے سے اور زراعت کے ذریعے سے ہوتی تھی اس کے اندر وہ بنو تیم جو ابو بکر صدیق کا قبیلہ تھا اور ان کا بھی قبیلہ تھا تو اپنے قبیلے کے جتنے ضرورت مند تھے ان کی کفالت کرتے تھے. پیسہ کیوں ہونا چاہیے اور خوشی ہونی چاہیے کسی بھی مسلمان کو دیکھ کر جس کو ہم دیکھیں کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو اور دے. اللہ کے نبی نے فرمایا حرص جائز نہیں صرف دو جگہ کے اوپر کہ اللہ کسی کو مال دے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور کسی کے دل میں پیدا ہو اللہ مجھے بھی دے گا ایسا تو میں بھی اس کی طرح خرچ کروں گا. یہاں پر جائز ہے. تو لہٰذا یہاں پر صحابی کو دیکھیے آپ بنو تیم کے جتنے محتاج تھے سب کے اوپر بہت مالدار تھے خرچ کرتے تھے. ہمارے نظر میں لسٹ جب آتی ہے تو صرف عبدالرحمن بن عوف کا نام آتا ہے، ابو بکر صدیق کا نام آتا ہے، دو چار نام آ جائیں گے، عثمان بن عفان، طلحہ بن عبید اللہ بھی بہت ریچ آدمی تھے. ابھی آپ دیکھیے مثال کے طور پر بیواؤں اور یتیموں کی کفالت کرتے تھے. صرف کفالت نہیں، کفالت کا مطلب ہے کہ مہینہ پر جو بھی راشن پانی خرچہ دیتے تھے اور جب ضرورت پڑتی تھی ایمرجنسی ان کی اعانت بھی کرتے تھے، مدد بھی کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا کو سالانہ 10,000 درہم فکس تھا آپ کی طرف سے. وہ بات الگ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس کو خرچ کر دیتی تھی اللہ کی راہ کے اندر، مگر آپ کی طرف سے فکس تھا 10,000 درہم. اسی کے ساتھ ساتھ لاکھوں دینار اور درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور فراوانی کے ساتھ میں تجارت اور زراعت کے ذریعے سے جو بھی آپ کماتے تھے تو ان کے بیٹے طلحہ کے بیٹے جو ہے وہ موسیٰ بن طلحہ کو پوچھا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہ تمہارے والد کتنی دولت چھوڑ کر گئے تو انہوں نے بتایا 22 لاکھ درہم، 2 لاکھ دینار، کثیر مقدار میں سونا اور چاندی، غیر منقولہ جائیدادیں الگ ہیں جن کی اپروکسیمیٹلی جو قیمت بنتی ہے 3 کروڑ درہم. اس کو سنتے ہی ابو معاویہ بن ابو سفیان جو ہے وہ عاش حمیدن سقیًا شریفاً وقتل فقیداً رحمہ اللہ. حاشا للہ. یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد میں کہا تھا اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ایکسپریشن کیا تھا؟ حاشا للہ. وہی کہا حاشا اللہ اکبر. خوشی ہوئی معاویہ بن ابو سفیان کو. کیوں؟ اللہ جب ایسے لوگوں کو مال دے تو پھر اسلام کا مسلمانوں کا فائدہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بری چیز نہیں ہے پیسہ، مگر ہمیں اللہ نیت بنا کر دے کہ اللہ اگر تو مجھے دے گا میرے آمدنی کا ایک حصہ ہوگا جو فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ کی راہ میں ہوگا، غریب اور مسکینوں کے اوپر ہوگا تو پیسہ کام کا ہے. ورنہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان لکل امت فتنۃ ولی فتنۃ المال. ہر امت کا ایک فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.